ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر دنیا حضور کا غلام کہے آپ کو تو آپ کو برا لگے گا؟ کسی کو برا لگے گا؟ ارے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا ہمیں پہچانے تو حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچانے، سکے طیبہ سب کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچان، ہمیں اعتراض نہیں، برا نہیں، بلکہ ہم تو زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں۔ اگر تمہیں برا نہیں لگتا حضور کی غلامی پر، اور کوئی غلام رسول کہہ کر پکارے برا نہیں لگتا، آ جاؤ کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر غلامی کرو۔ آؤ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے خطوط اور راستوں پر چلتے ہیں، ہم پھر اسی راستے سے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے، اپنی کھوئی ہوئی عزت حاصل کر سکتے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ گفتگو ختم کرتا ہوں اس بات پر، تھوڑی سی بات رہ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ سنا ہے مومن صادق، سچا مومن عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے اس کی روح نکالنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور ایک بدبخت گنہگار یا کافر و مشرک کی روح نکالنے کا درد الگ ہوتا ہے۔ روح نکالنے کا فرشتہ ایک ہے، دونوں کی تکلیف الگ کیوں ہے؟ آپ کو شارٹ کٹ جواب دیا گیا اس آنے والے شخص کو۔ امام نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے، تجھے سمجھ میں آ جائے۔ وہ بندہ گیا سورہ یوسف پڑھا، کہا اس میں تو موت کا کہیں ذکر نہیں، کیسے نکالی جاتی؟ کہا پھر پڑھ کے آ، پھر پڑھ کے آیا، کہا اس میں کہیں ذکر نہیں۔ کہا کیا پڑھ کے آیا؟ اس میں تو یوسف و زلیخا کا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے۔ کہا کیا یہ واقعہ تو نے پڑھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام پر ایسی فریفتہ ہو گئی، محبت میں فدا ہو گئی کہ ایک دن سارے شہر کی عورتوں کو دعوت پر بلایا اور سب کے ہاتھوں میں لیمو دیا اور چاقو دیا۔ یوسف علیہ السلام ایسے حسین و جمیل تھے جو ایک بار دیکھتا تھا ٹکٹکی باندھ کر پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا، ان کا حسن ایسا تھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو تیار کر کے اس وقت بلایا جب ساری عورتیں محل میں بیٹھی ہوئی تھی، سب کے ہاتھوں میں لیمو اور چاقو، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ہال میں بلایا گیا، عورتیں جیسے دیکھنے لگی، زلیخا نے کہا یہ لیمو کاٹ دو، عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، چاقو سے چاروں انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹ گئی۔ عورتوں کو احساس ہی نہیں ہوا، عورت تو چھوٹے سے زخم پر چیختی ہے اور چھٹپٹاتی ہے، ارے 4 انگلیاں کٹ جائیں، خاموش بیٹھنے والی ہے کوئی عورت؟ لیکن کیسے خاموش بیٹھی رہی؟ قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی۔ امام نے پوچھا کیا تو نے یہ واقعہ پڑھا قرآن میں؟ کہا یہ تو پڑھا ہے۔ کہا نادان ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، عورتوں کو درد کیوں نہیں ہوا؟ حسن یوسف دیکھنے میں مصروف تھی، یوسف کا حسن دیکھ رہی تھی، انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا۔ اور ایک مومن صادق عاشق رسول جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، سرانے کے پاس محبوب خدا تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ عاشق صادق اپنے رسول کے جلوے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، ادھر ملک الموت روح نکالتے ہیں، وہ جلوے دیکھنے میں ایسا موہ ہوتا ہے کب روح نکلی اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو کہا ہے اقبال نے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اسی مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ۔ میں یہ کہتا ہوں وہ چیز اگر آ گئی موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، روح نکلنے سے بھی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ جو پاس میں دولت ہے وہ لذت آشنائی، ایسی لذت ہے جس کو پانے کے بعد اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا وہ پھندوں پر بھی جھول گئے ہیں، پھانسیوں پر بھی چلے گئے ہیں۔ مراد آباد کے کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا؟ انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیرا تھا، جب چمڑی جل جاتی تھی نمک چھڑکا جاتا تھا، ان کے جسم کو جلا کر کے نمک چھڑک کر کے زخم دیے گیا،
لیکن کبھی آپ کے استقامت میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. کیوں؟ ان دردوں کو جھیلنے والا کون ہوتا ہے؟ چمڑی جل جائے پھر نمک چھڑکا جائے اور برداشت کر کے کون کھڑا رہتا ہے؟ بس وہی کھڑا رہتا ہے جسے لذت آشنائی ملی ہو. تو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا وہ صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، یہ جملہ ہے، توجہ کریں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جسے حضور کی آشنائی ملی ہو، نبی پاک کی محبت ملی ہو، اسے پھر دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. کون کیا کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے حالات ہیں وہ کبھی نہیں دیکھتا، بلکہ اس کا حال تو یہ ہے جس طرف میرے سرکار کا غلام چل پڑتا ہے زمانہ اسی طرف چل پڑتا ہے. وجہ یہی ہے آج ہم لوگ جو حالات دیکھ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لذت آشنائی نہیں ملی ہے. لذت آشنائی جسے مل جاتی ہے، پتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم صحابی رسول، 50,000 کا مجمع یہودیوں کا ہے. یہودی عالم کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے، خدا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. قرآن کی ایک آیت کا مذاق اڑا کر کے کہہ رہا تھا قرآن میں ان کے خدا نے کہا ہے کہ خدا فقیر ہے اور یہ مسلمان غنی ہے، قرضہ دے دو. اللہ نے قرض حسن کی جو بات فرمائی قرآن میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرض حسن کا مطلب مال نہیں، تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، بدلے میں مولا جنت عطا کرے گا. مگر اس آیت کا مذاق اڑا رہا تھا یہودی اور کہہ رہا تھا کہ ان کا خدا غریب ہے اور یہ مسلمان امیر ہیں، غنی ہیں. صدیق اکبر تنہا ہیں، برداشت نہیں ہو سکا، چڑھ گئے اسٹیج پر اور پکڑا اس کا جامہ اور 2 تھپڑ رسید کر دی. مجمع ان کا ہے، سپیکر ان کا ہے، بیان کرنے والے ان کے ہیں. صدیق اکبر نے ادھر بھی نہیں دیکھا ادھر بھی نہیں دیکھا، جڑ دیا تماچا. یہی کہتے ہیں عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اب ہونا کیا تھا، پکڑو دکڑو مارو توڑو، لیکن صدیق اکبر کو اس کی پرواہ نہیں تھی. جو تماچا لگانا تھا وہ پڑ گیا ہے، جس کو جواب دینا تھا جواب دے دیا ہے. اس کے بعد اسی یہودی عالم نے کہا رکو، اس کو یہاں سزا نہ دو، ان کو لے کے چلتے ان کے رسول کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. سارا مجمع ان کا ہے، اخبار بھی ان کے، گواہ بھی ان کے. میرے عزیزوں ساری چیزیں ان کی آج جیسے ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ساری دجالی میڈیا، جو چاہے پھیلا دے. یہودی سارے آئے حضور کے پاس آ کر کہنے لگے آپ کا یہ صحابی ہمارے ہاں بڑی بدتمیزی کیا ہے. کہا کیا کیا؟ ہمارے عالم بیان کر رہے تھے خدا آپ کا غنی ہے آپ فقیر ہیں. الٹ دیا جملے کو. یہودی کہہ رہے ہیں ہمارا عالم آپ کی خدا کی شان بیان کر رہا تھا، اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں. اس بات پر ابو بکر نے تماچا لگا دیا. حضور پاک نے پوچھا ہے ابو بکر کیا اس بات پر تم نے تماچا لگایا؟ آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس وقت یہ گستاخی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا غریب ہے ان کا فقیر ہے اور مسلمان غنی ہے، خدا قرضہ مانگتا ہے. حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابو بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، تنہا تھے. اور یہودی سب کے سب جھوٹے اور سب جھوٹ پر جمع ہے. ایک نہیں دسیوں یہودی کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا عالم سچ بول رہا ہے، ہمارا عالم سچ بول رہا ہے. ایک بات یاد رکھو اے مسلمانوں، ان تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو صاف کر لو. جھوٹ پر ساری دنیا جمع ہو جائے تب بھی تم اس پر کان نہ دھرنا، ایک وقت آئے گا جو اللہ کی مدد آئے گی. بے شک بے شک. ہوا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق تنہا ہیں. آپ نے سر جھکا لیا، کہا یا رسول اللہ میری اس بات کا تو کوئی گواہ نہیں وہاں پر، لیکن یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے ابھی. اب صدیق اکبر کی تنہا وہاں موجودگی، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غضبناک ہو جاتے؟ نہیں. روایات بتاتی ہیں وحی کے اترنے کے آثار نظر آنے لگے.
जिब्राइल अमीन आयत लेकर के आए, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्न अल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ऐ महबूब, अल्लाह ने सुन लिया है ये यहूदी क्या कह रहे थे। ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, सिद्दीक अकबर ने जो कहा है वो सच था। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, ये सारे मजमे की परवाह न करते हुए हक के लिए खड़े होने का नाम सिद्दीक अकबर हुआ करता। वो सिद्दीक की सदाकत रज़ी अल्लाह ताला आज तुम्हारे अंदर आ जाए, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाएं, परवाह न करना। अगर तुम्हारे सीनों में इश्क मुस्तफा की शमा रोशन है, तन्हा भी हो अल्लाह की मदद आएगी, बेशक बेशक अल्लाह की मदद आएगी। बज़ाहिर हालात खराब हैं, बज़ाहिर हालात हमारे खिलाफ दिखते हैं, आज यही हालात दोहराए जा रहे हैं। मैं थोड़ी और मिसालें आपके सामने रखता हूं। अजब चीज है लज्जत आशना।